اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین یا رب العالمین۔ جی آج ہماری 26ویں نشست ہے اور ہم موضوع یہ ہے کہ ظاہری شخصیت سے متاثر ہونا۔ انسان پر اس کے ارد گرد کا ماحول بہت اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ صالح صحبت اختیار کرے۔ اور جہاں تک کسی کی ظاہری شخصیت سے متاثر ہونے کی بات ہے تو جب انسان علم نہیں رکھتا تو بلا وجہ کسی کی بھی ظاہری شخصیت سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں آج کل جو چیز اللہ تعالیٰ بھی کھول رہے ہیں نا، جو یوٹیوب پہ ٹی وی ایکٹر ہیں یا کوئی گانا، وہ کیا بتاتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں زیارت ہوئی ہے، انہوں نے ہم سے یہ بات کی ہے، ان کی جو سکن کا ٹون ہے تو بتانے والا کہہ رہا ہے مجھے وہ بھی نقش ہوگی میری آنکھوں میں، اتنا کلیئر۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ جب تک بابا نہیں بنیں گے، بہت زیادہ دین کی عبادت نہیں کریں گے، وہ بات بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے زیادہ تر معاملات کیا ہوتے ہیں، ظاہری شخصیت کو دیکھ کر ہم خود ہی اس کو نمبر دے رہے ہوتے ہیں، ناپ تول کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں قائد اعظم کے لیے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کو بھی زیارت ہوئی اور انہوں نے بھی بتایا کہ پاکستان کتنی زرخیز زمین ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس ساری زرخیز زمین میں آپ دیکھیں لوگوں نے محنت کرنی ہے یہاں کی معدنیات پر، اس ملک کو آگے لے جانے میں، اسلام کا قلعہ بنانے میں پاکستان کے اندر جو محنت کی جا سکتی ہے وہ یہاں کے افراد ہیں، اگر مخلص ہوں گے۔ اور اگر مخلص نہیں ہے تو ایک رحمت کا ہاتھ تو اللہ کا ہے ہی ہے، قائم ہی رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم ظاہری لباس، ظاہری چہرہ یا ظاہری رہن سہن سے خود ہی جج کر لیتے ہیں، اندر معاملے فرق ہوتے ہیں بندے کا۔ آپ دیکھیں نبی جب علامہ اقبال کی بات آتی ہے تو ان کو بہت دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، بہت دفعہ، لیکن وہ سنت چہرہ وہ نہیں تھا ان کا، سنت والا، داڑھی کوئی نہیں تھی، لیکن اپنے حصے کا کام کر کے گئے، ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ درود پاک بہت پڑھتے تھے، ایک دن میں کتنی ہزار دفعہ، اور ایسی بھی عورتیں ہیں جو 1,00,000 دفعہ ایک دن میں درود پاک پڑھتی ہیں، ترتیب رکھی ہوئی ہے انہوں نے۔ ٹھیک ہے، ہم تو کہتے ہیں نا کہ کام زیادہ ہے، گھر کا کام، وہ کرنا ہی کرنا۔ درود پڑھنا تو سب سے ایزیسٹ اور سمپلسٹ طریقہ کار ہے کہ زبان حرکت کرتی جائے، ہے نا؟ اور آپ خواتین گھر کا جو بھی کام کریں، عادت بنانے کی بات ہے۔ اور جیسے ہی آپ دھیان بناتے ہیں کہ یہ مشکل پریشانی آ گئی ہے، اب جو میں 1 گھنٹہ درود پاک پڑھوں گی، اللہ تعالیٰ اس کی طفیل میری پریشانیاں دور کر دے۔ پڑھ تو رہے ہیں ہم، ہے نا؟ یعنی کہ درود پاک تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ اب ایک مقصد بھی، ایک دعا بھی بیچ میں شامل ہو گئی نا، ایسے کر سکتے ہیں بالکل، لیکن بات یہ ہے کہ کسی کو بھی جج نہیں کرنا چاہیے اس کے ظاہری لباس پہ، اس کے ظاہری گفتگو پہ، اندر کے معاملے اللہ کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب مسلمانوں کو بھی دیکھیں تو بہت زیادہ، ہاں صحابہ کرام میں بھی بہت پیسے والے بھی صحابہ کرام صحابی تھے اور غریب بھی تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تمہارا ایسا کیا عمل ہے کہ تمہارے قدموں کی آواز مجھے جنت میں پہلے محسوس ہو رہی ہے۔ ظاہرہ جس وہ رتھ کو لے کر چلیں گے حضرت بلال، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف رکھی ہوگی، اس کو حضرت بلال چلا رہے ہوں گے۔ اور کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے کہ رنگ کالا، ہونٹ موٹے، ہے نا؟ لیکن کیا
لہجہ اللہ نے ان کو دیا کہ اذان جب دیتے تھے تو لوگ کھینچے چلے آتے تھے. تو حضرت یوسف کو دیکھ کے گورے چٹے تھے، خوبصورت تھے، لیکن کنویں میں بھی رہنا پڑا اور بازار میں بکنا بھی پڑا. ٹھیک ہے، تو بات کہاں پہ آ گئی کہ ظاہر کو دیکھ کے ہم جیسے کمزور لوگ لوگوں کو نمبر نہیں دے سکتے کہ یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے. ٹھیک ہے، معاملہ کیا ہے کہ ہمارا اپنا اتنا اخلاص ہونا چاہیے کہ اللہ کی مخلوق سمجھ کر ہی سب کے لیے بہتری کریں، ہر ایک کے لیے، ایک بندے کے لیے، ایک کے لیے. تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ ہم کس نیت سے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں مثال انہوں نے کیا دی کہ ایک شادی پر جانا تھا. شادی پہ کیا جانا تھا، مطلب کہ ایک بچی کی جب شادی ہوئی تو کیا چیز دیکھی جاتی ہے، ظاہری حسن. تو اب یہ ظاہر کی بات ہے نا کہ اگر وہ 3 گھنٹے کا اگر وہ ہال ملا ہے یا گھر میں کر رہے ہیں، گھر والی ایسی حرکتیں نہیں کرتے، ہالوں والے ہی کرتے ہیں. تو پارلر سے بچی تیار ہو رہی ہے، اب اس کا حلیہ کیا ہوتا ہے، اگلے دن پتہ چلتا ہے اچھا یہ کل والی تھی تو یہ ایسی تھی، تو میک اپ سے وہ بدل جاتی ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ظاہر کو دیکھ کے کہ ایک انسان کے اوپر نقلی روپ چڑھا دیا. اور جب کیا ہوتا ہے کہ مشکل سے آپ کہہ لیں 3 دن کے بعد کیا دیکھا جاتا ہے، بچی کی سیرت ہے نا، اس کا اچھا کردار. تو کدھر گیا وہ اتنے ہزار والا میک اپ، 3 گھنٹے کی نمائش ہے نا. اصل چیز کیا تھی بیچ میں، وہ بعد میں رونے نکل رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہ چیزیں ہم اپنے اندر سے ختم نہیں کریں گے نا تو پھر انسان اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ کے زندگی گزار رہا ہے. ریالٹی یہی ہے کہ آپ کم سے کم خرچے کے اندر نکاح کو کریں، اور باقی جتنے رواج ہمارے زندگیوں میں آ گئے ہیں نا، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، اس کو ہم نے خود ہی ختم کرنا ہے اور دلیر بننا ہے. دلیر وہی بنے گا جو واقعی میں دل میں چاہت جس کے ہے کہ ہاں میں نے حوض پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پانی پینا ہے، حوض کوثر پر ہے نا. جب میری ملاقات ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ دیکھ کے مسکرائیں کہ ہاں اس میرے بندے نے، اس میری بندی نے حق ادا کیا. زیادہ تو ہم کیا ہے لوگوں کے خوف میں زندگیاں گزارے نا. ظاہری لبادہ ہم نے بڑا اچھا اوڑھا ہوا ہے، لوگ سمجھتے بہت نیک ہے. تو اندر کے معاملے جو ہے نا، وہ دل کی جو خوبصورتی جب چہرے پہ آتی ہے، اس لیے آپ دیکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دور سے بعض دفعہ 5 وقت کا نمازی جو انسان ہوتا ہے نا، دور سے دیکھ کر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے سجدے ایسے ہیں اللہ کے آگے کہ وہ سارا روپ اللہ نے اس کو عطا کر دیا. اب یہ پارلر والے جو مرضی کوشش کر لیں، یہ پر نور چہرے پارلر میں نہیں بنتے، یہ نمازوں کے سجدے سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو وہ چلو وہ ظاہری ایک حسن جو اللہ نے عطا کر دیا. اب یہ اگر شوق دھیان ہوگا تو آپ دیکھیں کہ انسان ظاہر کو باطن کے ساتھ جب جوڑے گا. نارملی ہم کیا کہتے ہیں کہ ہماری زبان اور دل ایک ہونا چاہیے. زبانیں کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں، دلوں میں کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم دنیا کی مستی میں جھولے لے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ کیا ہے کہ زبان اور دل ایک ہوگا تو سچ بولنا آتا ہے. اور ایسے لوگوں سے اللہ رب العزت دنیا میں ایسے کام لے لیتے ہیں کہ آخرت جو ہے وہ سنور جاتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ پاک مجھے اپنی مخلوق کے لیے نفع مند انسان بنائے. ٹھیک ہے، اگر یہ دیکھیں ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ ہو. ابھی کیا ہوتا ہے زیادہ تر ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ بچیوں کو جب ہم کہتے ہیں نا تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے کر دیا نا اپنے حصے کا کام، جس پہ میں بہت زیادہ کہتی ہوں. اب آپ دیکھیں وہ اپنی ذات میں سے جس دن نکل آئے گی تو اس کو یہ احساس ہو جائے گا کہ ہاں میں نے دوسرے کا بھی کام کرنا ہے، تو اللہ توفیق دے گا. اگر رونا نکلے تو میری باری تھی میں نے کر دیا، دوسرے کی باری ہے، تو ابھی تو گلے شکوے ہی نہیں ختم ہو رہے، ابھی تو دوسروں کو الزام ہی نہیں ختم ہو رہے کہ میں نے اتنا کیا اور اس نے تو کیا ہی نہیں. ایسا انسان کچھ نہیں کرے گا، وہ اپنی ذات کی دلدل میں، اپنی میں پھنسی ہوئی ہے.
ابھی اس کو بیچاری کو باہر نہیں نکلنا آ رہا کہ اللہ کی زندگی، صرف کہتے ہیں سفر کریں. سفر کرنے میں جب آپ مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، مزاج کے ان کے مختلف لوگوں کے، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں یا پھر اب آپ ایسی صحبت میں بیٹھیں جہاں ایسی عورتوں سے ملیں جنہوں نے واقعی دنیا گھر کے کام کو اپنے اوپر بوجھ بالکل نہیں بنایا ہوا. وہ بھاگ بھاگ کے گھر کے کام کو سمیٹ لیتی ہیں، اور وقت کا اندازہ جو ہے، علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر آپ نمازوں کے اوقات کے ساتھ اپنی زندگی کو موازنہ کریں تو ہم فجر پہ پیدا ہوئے، ظہر تک کیا ہے، کام کام کام، مشقت. عمر بھی کون سا حصہ میں آ گیا؟ جوانی میں آ گیا. ٹھیک ہے. اب جوانی سے، نوجوانی سے جوانی آئی، تو اب بڑھاپے کی طرف کب جائیں گے؟ عصر کے وقت. یعنی کہ عصر کا ٹائم کیا ہوتا؟ بھاگم دھوڑ، زندگی ڈھل رہی ہے، کیونکہ دن ڈھل رہا ہے نا، زندگی ڈھل رہی ہے. اب کون سی نماز آئے گی؟ مغرب. اندھیرا چھا گیا نا، زندگی ختم. تو عشاء تک تو جو پہنچے گا وہ تو بہت بڑی بات ہے. شاید کوئی گھر میں دیکھ بھال کر لے، ورنہ محتاجی کا ہی ٹائم ہوتا ہے مغرب سے عشاء. اتنا شدید بڑھاپا. سمجھ آ رہی ہے؟ جو تشبیہ دی ہے نا نمازوں کی زندگی کے ادوار کے ساتھ، وہ سمجھنے کے لیے دی ہے کہ بس اتنا ٹائم سپین ہے اور تیزی سے وقت ختم ہو جائے گا. تو کس کو راضی کیا؟ خامن تو راضی نہیں ہوتے. وہ تو ایک منٹ میں کہتے تمہارے، میری وہ فلانی بھابھی نے یا اس نے، تمہارے خان عورت نے اتنا اچھا پکایا، اتنا اچھا رہی، تم تو زیرو. 40 سال کی جو محنت ہوتی ہے ایک جملے میں زیرو. پھر بھی عورت لگی رہتی ہے، محنت کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بہرحال کہنے کا مطلب کیا ہے کہ زندگی کے اندر جب دوسروں کے ساتھ امیدیں زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے نا، وہ عورت کچھ نہیں کر سکتی سوائے رونے دھونے کے. اور یہ جو علماء کرام کہتے ہیں نا کہ عبادت سے جنت ملے گی، خدمت سے خدا ملے گا. اصل میں ہمیں اپنی بہو بیٹیوں سے ایسی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، پھر نہیں حوصلے ٹوٹتے. اور میں نے ایسی ایسی ہمت والی عورتیں دیکھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں اور عبادات بھی ہو رہی ہیں، اور اتنے مہمانوں کا اکرام بھی ہو رہا ہے، اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے، ماتھے پہ بل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایسی عورتوں کو ہی اللہ رب العزت مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ظاہر میں ایک حلیے کے اوپر ہم نے ٹیگ لگایا، لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں کہ اگر حلیہ ہمارا بالکل دینداروں جیسا ہے نا، اور حرکتیں ہماری بخیل انسان جیسی ہو گئیں، ایسے لوگوں کو بخاری کی حدیث پاک ہے کہ اللہ رب العزت کہیں گے کہ اس مفتی صاحب کو بھی روک لیں جنت میں جانے سے. ان کے حساب ٹیڑھے تھے، دکھاوے تھے، چاہت واہ واہ کی تھی، اللہ اللہ تو کر رہے تھے لیکن اپنی غرض بڑی اونچی تھی. ٹھیک ہے. تو پھر اب ظاہری عمل پہ کیسے جائیں؟ ہوتا ایسا ہی ہے کہ ہم ظاہر پہ دیکھ کے نمبر دے رہے تھے، 10 میں سے 3، 10 میں سے 8، 10 میں سے 10، ہے نا. لیکن اندر آپ دیکھیں، جو اسکولوں کے بھی بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف سلیکشن فار دا ٹیچرز فار دا اسکول، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایجوکیشن کیسی ہے، لباس اوڑھنا کیسا ہے، پہناوا کیسا ہے، بچوں کی تربیت کیسی ہوگی، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اور بعض ایسی ہوتی ہیں سادہ ماحول سے آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کی ڈگری اور ان کی کوالیفیکیشن، سبجیکٹ نالج اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ واہ واہ، دیکھنے میں نہیں لگ رہا ہوتا. تو بہرحال یہ تو وہ چیزیں ہیں نا جو دنیا کے حساب سے ہیں. اب دیکھیں کہ انسان کو دعا اور کوشش ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ جو ہم نے مسجد میں کلاس شروع کی ہے نا، وہاں ابھی دیکھیں اب تیسرا سپارہ ہے، تو ابھی ہلکی سی نیت سمجھ آنی شروع ہوئی ہے. 2 سپارے پہ میرا ہی رونا نکلا، کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ نیت کیسے بنانی ہے. علم حاصل کرنے میں، روپیہ پیسہ خرچ کرنے میں کیا نیت ہو. گھر میں جو عورتیں کام کریں کس نیت سے کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اگر نیت بنانی آئے گی تو ظاہر ہے
کتنا درجہ اونچا چلا جائے گا نا. ایک ٹیشو پیپر اٹھا کے آپ نے ڈسٹ بن میں ڈالا ہے اس نیت سے کہ اللہ کو تو پسند ہے صفائی، تقوی، طہارت، یہ سب چیزیں. ورنہ تو سارا دن عورتیں صفائیاں کرتی ہیں اور پھر روتی بھی رہتی ہیں کہ کسی نے ہماری قدر ہی نہیں کی. اللہ تعالیٰ انسان کی نیتوں کو بخوبی جانتا ہے، اس کا صلہ بھی دیتا ہے. انسان سے اگر لا علمی میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، دعا کرے. اے میرے رب، مجھ سے لا علمی اور غیر ارادی طور پر غلطی ہو گئی، اس لیے میں معافی مانگتی ہوں. رب تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، وہ ضرور اس کا اجر دیں گے، لیکن انسان کی نیت ہمیشہ اچھی ہونی چاہیے اور نیک نیتی سے ہی کوشش کرنی چاہیے. اب ایک میری بچی ہے، اس کو میں نے دیکھا کہ نا کوئی نماز قضا نہیں ہے. اس کے چہرے کو ہی دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ نمازی بچی ہے، لیکن اتنی تیزی میں زندگی گزار رہی ہے نا، دعا نہیں مانگتی. دعا مانگا کریں. اب اس کے اندر آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ کے آگے ایسے مانگ، اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ یہ انسان مجھ سے مانگ رہا ہے نا. یا آپ چلتے پھرتے مانگ رہے ہیں، یا آپ عربی میں مانگ رہے ہیں، یا آپ اردو میں مانگ رہے ہیں، یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہے. سب دین آسان ہے، ہم نے مشکل بنایا. اب جب میں نے نوٹس کیا کتنے سال کی ہو گئی، 30+، تو یہ اس کو نماز پڑھی، دعا کے لیے میں نے نہیں دیکھا. تو اس کو جب میں نے کہتی ہاں واقعی، تو میں نے کہا اس طرح دوسری ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ یا اللہ یا اللہ. اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں ہر وقت چپکی رہتی ہے ساتھ، تو اللہ اس کے کام بھی بناتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو غرور ہے نا، یہ جو انسان کے اندر تکبر ہے کہ نماز پڑھ لی ہے، دعا کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھ لی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. اس مغالطے سے باہر آ جائیں اور اپنا نقصان نہ کریں. اور جو علم والے ہیں، جیسے پہلے شروع میں سب کو کہتی تھی درس نظامی کرو، لیکن پھر میں نے دیکھا ہر عورت کی ذہنی صلاحیت فرق ہے، تو کسی پہ زیادہ علم کا بوجھ نہ ڈالیں. لیکن کئی عورتیں واقعی ذہین ہوتی ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں، وہ گھر کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں اور اپنی ذہانت سے دوسروں لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہیں. بس ان کے لیے پھر وہ علم کو زیادہ حاصل کر لیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد اصل میں جو ہم یہ آج پڑھ رہے ہیں نا، یہ حضرت سرفراز شاہ صاحب کی کتاب سے جو 40 نشستیں ہیں نا، اس میں سے ایک ٹاپک لیا ہے، اسی کو ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا اب دیکھیں، فیض یافتہ شخص جو ہے نا، جس کو اللہ نے نوازا ان اے سینس کہ اس کا عمل جو ہے نا وہ دین میں ویسا ہی ہے جیسا عمل کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. جیسے آج صبح ہم نے آیت پڑھی 3 پارے میں تھی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو دن کو صدقہ کرتے ہیں، رات کو کرتے ہیں، ظاہراً کرتے ہیں، چھپ کے کرتے ہیں. تو آیت کے اندر 4 موقع آ گئے نا، رات، دن، ظاہر اور چھپا ہوا. تو جب یہ آیت، اس کا شان نزول کیا تھا کہ اس سے پچھلی والی جو آیت تھی اس میں صدقے کی اہمیت بتائی ہوئی تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو 4000 دینار صدقہ کیا. 1000 رات میں، 1000 دن میں، 1000 چھپ کے، 1000 ظاہراً. تو زبردست بات ہے. میں تو خیر پڑھی تھی لیکن ایسے دل کو لگی کہ صحابہ کرام دیکھیں کیسے آیت کو سمجھ کر اس پر عمل کیا کرتے تھے، ہے نا. جیسے بہترین چیز اللہ کی راہ میں دو. تو ایک صحابی تھے، ان کو شکر اچھی لگتی تھی، انہوں نے شکر کی بوریاں صدقہ کی. کسی کو اونٹ لگتے تھے، کسی کی کنیز جو تھی لونڈی تھی اس کو آزاد کر دیا کہ دا بیسٹ، جو ہم اپنے لیے دا بیسٹ چاہتے ہیں اللہ کے لیے بھی بہترین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پہلے تو کیا سورہ البقرہ میں آتا ہے اللہ کی راہ میں دو، اچھا پھر آتا ہے کہ بہترین دو، پھر ظاہراً دو، چھپ کے دو. تو جتنی باریکی سے جیسے فقہ کے مرتب ہوتی ہے نا، کتاب لکھی جاتی ہے فقہ کی، تو اس کے اندر باریک باریک چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے حساب سے طالبات نے جواب دینا ہوتا ہے امتحان کا. تو ٹیچر کیا بتا دیتی ہے کہ اگر تو آپ کو کسی صحابی کا نام آتا ہے تو لکھے، کسی امام کا نام آتا ہے تو نام کے ساتھ بات لکھے، ورنہ آپ نے کیا کرنا ہے بعض کے نزدیک، بعض کے نزدیک، تاکہ غلطی نہ ہو.
اور پھر یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب آپ محمد لکھ رہے ہیں تو لکھتے ہوئے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھیں، نیکیاں مل گئی نا۔ اب دیکھیں یہ ایسی بات تھی، پھر کتاب، جس کتاب کا پیپر ہوتا تھا تو وہ یہ ہوتا تھا کہ اس ٹائم بچ گیا تو مصنف کے لیے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے جائیں، یہ اس کے لیے سال ثواب ہے۔ تو بیسکلی یہ عقیدت جگائی جاتی ہے کہ جس مصنف نے اتنا بہترین کام کیا اور وہ کتاب ہمارے ہاتھ میں آ گئی۔ نارملی آج کے دور میں بھی دیکھیں جو لوگ ڈبیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسپیچز، موٹیویشنل ٹاک کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے 2-3 کتابیں پڑھی ہوتی ہیں اور اس کا نچوڑ وہ 40 منٹ میں سننے والے کو دے دیتے ہیں۔ کتنی اعلیٰ بات ہے نا کہ ارد گرد ہمارے سراؤنڈنگ میں ایسے علم والے لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فیض اس انسان کا بنتا ہے جو آج بھی دین کو سن کے اس پر عمل کرتا ہے۔ قرآن اگر خالی آ جاتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کر کے بتایا تو دونوں چیزیں پیرلل گئیں نا۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ قرآن مشکل ہے، جیسے یہودیوں نے کہا تورات تو بڑی مشکل ہے، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال میں سورہ البقرہ مکمل کی، 1 آیت پڑھتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے۔ اب ہم دیکھیں کہ کیا یہ الفاظ ہمارے لیے صرف لفظ رہ جاتے ہیں یا واقعی دل کرتا ہے کہ قرآن کی 1 آیت پڑھی ہے، اس پہ عمل بھی کرے، ٹھیک ہے۔ یہ مزاج بڑے ٹھہر کے ملتا ہے، لیکن ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ یہ دعا مانگے، اللہم الحقنا بالصالحین، یا اللہ نیک لوگوں کی صحبت ملے۔ اٹھے بیٹھیں گے، کتاب نہیں پڑھ رہے لیکن ان کے عمل سے سیکھ رہے ہیں۔ فیض والے بندے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ سنتوں کے قریب ہے، سنتوں پہ عمل کر رہا ہے وہ، اور جو اللہ کی تعلیمات ہیں ان پہ عمل کر رہا ہے، اور اللہ کی حدود کا خیال رکھتا ہے۔ یہ سب سے سینسٹیو چیز ہے، جو اللہ کی حدود کا خیال رکھنا۔ اگر اللہ کی عائد کردہ حد سے ہم باہر نکل گئے تو پھر مرنے سے پہلے دنیا میں تھوڑا سا عذاب چکھنے کے بعد ہی دنیا سے اللہ لے کے جائے گا۔ اس لیے اللہ کی حدود کا بہت خیال رکھیں۔ جہاں کہیں ہم لاپرواہی سے زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کی حدوں کا خیال نہیں رکھ رہے تو پھر خسارہ ہمارا ہے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اگر زندگی میں بھی جھٹکا دے دیا ہے نا انسان کو، کسی بھی واقعے سے، اولاد سے، خامن سے، یا کسی رشتے سے، یا کوئی بھی واقعہ ایسا رونما ہو گیا جس میں سے دل دکھی ہو گیا، تو آپ سوچیں، ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ کہیں اللہ کے احکامات کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی؟ کیا ہم نے اپنے اوپر اپنی چاہتوں کا لباس سخت کر کے تو نہیں اوڑھ لیا، جس میں سے گنجائش ہی نہیں نکل رہی اللہ کی مخلوق کی خیر کے لیے؟ سوچنا ضرور چاہیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کا درجہ بلند کرنے کے لیے اس کو ایسی آزمائش دے رہے جس میں شکوہ نہیں ہے، پھر روئے نہیں، پھر شکوہ نہیں کریں، پھر مان جائیں کہ ہاں یہ جو میری آزمائش تھی نا، اس میں میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ پھر آپ اپنے پہ پورا بھروسہ کریں اور اپنی زندگی، اپنی جنگ، اپنی جنت جیت جائیں، پھر نہیں رونے نکلتے۔ یہ کمال ہے ایمان کا، ایمان کی طاقت ہی یہ ہے۔ جو عورت اپنے اوپر بھروسہ کرے گی نا، وہ انتھک محنت کرتی ہے اور صلہ صرف اپنے رب سے چاہیے، بس لوگوں کے اندر نہیں تل ملاتی، وہ نہ شکوے ہوتے ہیں۔ اور یہ لیول جس عورت کو مل جائے تو ظاہر ہے اب یہ اس کا فیض بھی اللہ جاری کریں گے۔ ایسی عورت تھی دنیا میں، بچے بھی پیدا کرتی رہی، اپنی امور خانہ داری بھی کرتی رہی، نیکی کی طرف بھی راغب رہی۔ اور میں اگر دیکھوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو نانیاں دادیاں تھیں نا، جب پاکستان بن رہا تھا، اس میں زیادہ تر خواتین کی انتھک محنت ہے، اتنا اللہ سے لگاؤ تھا کہ یہ ذہن میں آتا ہی نہیں تھا کہ فلانے کا میں نے اتنا کیا تو اس نے مجھے ریٹرن کیوں نہیں کیا، بلاس محبت اللہ اور اللہ کے نبی کے لیے۔ کبھی تو سوچیں، کبھی تو کوئی کام ایسے کر کے دیکھیں کہ اللہ دل میں ٹھنڈ ڈالتا ہے کہ نہیں۔ دلیر ہوتی ہیں وہ عورتیں، اور آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں، جنگوں میں بھی
اپنی جو بھی فیلڈ تھی اس میں بھی بعض دفعہ لوگ مرد اتنے گھروں میں ہوتے ہیں کہ ایک اسٹرانگ عورت کی وجہ سے وہ گھر جو ہوتے ہیں نا ان میں رونقیں بہاریں سب ہوتی ہیں اور دین سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ. تو مرد بھی ہمت والے ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہمت والی ہوتی ہیں. ایسے اپنے آپ کو بنائیں، اپنے دلوں کو اتنا مضبوط کریں. یہ جو رک رک کے ہر دوسری عورت کی برائی ڈھونڈنا، چسکے مزے لینا اور پھر یہ کہنا کہ واہ میں تو بہت کانفیڈنٹ ہوں، اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ کو یہ نہیں چاہیے. اللہ کو صابر شاکر چاہیے، بغیر شکوے کے چاہیے. ٹھیک ہے. جب پہلی دفعہ میں نے یہ حدیث پڑھی نا کہ صابرین کو اللہ رب العزت جنت میں لے کے جائیں گے ان کے بغیر حساب کتاب کے. 70,000 لوگ جن کا نامہ اعمال ہی نہیں کھلے گا، جن کا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا. دنیا میں ہر مشکل پہ انہوں نے ان کو اپنے رب کو کیا کہا، میں آپ سے راضی ہوں، یا اللہ میں آپ سے راضی ہوں. تو اللہ ان کا حساب ہی نہیں کھولے گا. اب آپ دیکھیں آخرت کا دن ہے، کیا نفسا نفسی ہے اور بندہ آرام سے ٹہلتا ہوا جنت کے اعلیٰ درجے جا رہا ہے. اصل کامیابی تو یہ ہے. لیکن کیونکہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں اور اسی دنیا سے ہی جنت کی طرف جانا ہے، جنت کے دروازے کی طرف جانا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. دنیا اور آخرت دونوں بہترین ہونی چاہیے. یہ اسی فیض والے مرد اور عورت کو ملتی ہے جو سمجھ جاتا ہے یہ نقطہ، جو کسی اللہ والی کی صحبت میں بیٹھا، اللہ والی کی صحبت میں بیٹھا، کوئی اچھی کتاب پڑھنے کی توفیق ملی، قرآن کو بار بار پڑھنے کی توفیق ملی، ساتھ کو حدیث کو جوڑا، یہ علم حاصل کیا اور یہ سارے کا سارا علم اللہ کی رضا کے لیے پڑھا اور اللہ کی مخلوق میں بانٹ دیا. اپنے نمبروں کے لیے، اپنی چاہت کے لیے کہ میں یہ آپا جان یا عالمہ کہلاؤں، اس چیز کے لیے نہیں کیا. یہ اخلاص اللہ سے مانگیں گے تو اللہ دے دے گا. ہو سکتا ہے ایک دفعہ مانگنے سے مل جائے، ہو سکتا ہے بار بار مانگنا پڑے، بار بار مانگنا پڑے. ٹھیک ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ بعض اللہ والے کہتے ہیں کہ جس نے ہماری خاموشی سے نہیں سیکھا وہ ہمارے بولنے سے نہیں سیکھ سکتے. خاموش ہوتے ہیں، اتنے مجاہدے کر چکے ہوتے ہیں کہ ان کی صحبت میں بیٹھ جائے نا خام خواہ رونا آتا ہے. کیوں؟ اللہ یاد آ رہا ہوتا ہے. بڑی اعلیٰ بات ہے. ایسی شخصیت اور ہیں وہ نہیں آپ کو ٹک ٹاک پہ، موبائل پہ، ڈراموں میں، رکشوں کے پیچھے جو سٹکر لگے، نہیں، ایسے لوگ نہیں نظر آتے. یہ ڈھکے چھپے لوگ ہیں. اور عورتوں کے لیے تو خاص طور سے بار بار کہتی ہوں کہ اپنے لیے جو اللہ نے پردے کو پسند کیا ہے نا، اسی پردے میں رہتے ہوئے اللہ کی مخلوق اور اس نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی عورتوں کے لیے خیر بن جائیں. اس تمغے سے باہر آ جائیں کہ کوئی مجھے کہے واہ 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 واہ. سارے تمغے اللہ سے لیں، اللہ سے لیں اور دیکھیں رب کیا اپنی شان کے حساب سے درجے دیتا ہے. اور اس دنیا میں وہی کامیاب ہے جس کو دل کا سکون ہے، اس کی روح پاکیزہ ہے. یہ منزل خود طے کرنی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.